बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है मता यब्दउ बिलक़स्री। मता कब यब्दउ शुरू होती है बिलक़स्री कसर नमाज, यानी कसर की नमाज जो है, कसर नमाज जो वो कब शुरू होती है और कब हमने वो पढ़ लेनी है, वो आज हम सीख लेते हैं। कहाँ से इसकी यानी इब्तिदा शुरू होती है, कहाँ से हमने कसर नमाज पढ़ लेनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लिखा है वला यजूज़ु अल-क़स्रु इल्ला इदा खरजा मिनल क़रियति व तजावज़ा उमरानहा। वला यजूज़ु और जायज़ नहीं है अल-क़स्रु यानी कसर नमाज इल्ला मगर इदा खरजा जब निकले मिनल क़रियति गाँव से, व तजावज़ा और निकल जाए उमरानहा उसकी आबादी से, व तजावज़ा और निकल जाए उमरानहा उसकी आबादी से, यानी उसकी आबादी से दूर निकल जाए, तब ये जायज़ है। यानी अगर कोई सफ़र शरई की नियत कर रहा है, उसको चाहिए कि वो पहले अपने यानी जो गाँव होगा उससे और उसकी आबादी से दूर जब निकल जाएगा तो तब उसको कसर नमाज पढ़ लेनी है। महज सिर्फ अपने घर से ही बाहर निकलने से उसकी कसर नमाज शुरू नहीं होगी, ये कह रहे हैं। इसी एतबार से वला यजूज़ु अल-क़स्रु इल्ला इदा खरजा मिनल मदीनती व तजावज़ फ़िनाअहा। इसी एतबार से वला यजूज़ु और जायज़ नहीं अल-क़स्रु कसर नमाज इल्ला मगर इदा खरजा जब निकले मिनल मदीनती शहर से, व तजावज़ फ़िनाअहा और उसकी हुदूद से बाहर निकले, व तजावज़ और बाहर निकल जाए फ़िनाअहा उसकी हुदूद से। हुदूद से मुराद यानी जो वहाँ की जायदाद होती है, जो उस शहर की जायदाद होती है, जैसे नीचे उन्होंने लिखा है कि जैसे कब्रिस्तान, इसी एतबार से कोई जो चीज़ें वगैरह यानी जो गंदी चीज़ें जहाँ हम फेंकते हैं उससे बाहर जब वो निकल जाए, इलाके की जो वो शहर होगा उससे बाहर जब निकल जाएगा तो तब वो अपनी कसर नमाज शुरू कर लेगा। और ये तब है जब सफ़र शरई हो, पहले ये जहन में रख लीजिएगा। सफ़र शरई यानी कम से कम यानी सफ़र की जो मिकदार होनी चाहिए, जो मुसाफत जो होनी चाहिए वो 77 किलोमीटर होनी चाहिए। उससे कम अगर कोई सफ़र कर लेगा तो उस पर उसको कसर नमाज नहीं है। उसके बाद फ़ला यजूज़ु अल-क़स्रु लिमुजर्रद नियत सफ़री। कसर नमाज जायज़ नहीं है महज सफ़र की नियत करने से, यानी कोई खालिस मैंने जैसे समझ लीजिएगा कि मैं सिर्फ सफ़र की नियत कर रहा हूँ और अभी मैं अपने यानी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो ये सिर्फ नियत करने से मुझे कसर नमाज शुरू नहीं हो जाएगी। यानी मैं घर पर ही अब कसर शुरू कर लूँगा कि मुझे सफ़र शरई करना है, लेकिन अभी मैं घर से नहीं निकला, ये कह रहे हैं कि सिर्फ नियत करने से सफ़र यानी कसर नमाज की जो है जायज़ कसर नमाज जायज़ नहीं है। इदालम युगादिर अलमदीनत अविल क़रियता, जब तक यानी चला ना जाए, इदालम युगादिर जब कि न चला जाए, अलमदीनत यानी जब अपने शहर से न चला जाए, अविल क़रियत या गाँव से न चला जाए, तब तक उसको यानी ये जो है कसर नमाज ये जायज़ नहीं है। जब तक अगर किसी ने नियत सफ़र की, सफ़र शरई की नियत की, तो अब घर पर ही बैठा है, नहीं निकल रहा है घर से, या नहीं निकल रहा है अपने जो शहर होगा उससे नहीं निकल रहा है, तो उसको वहाँ पर कसर नमाज नहीं करनी है। जब वो अपने इलाके से अपने घर से बाहर निकल जाएगा तो तब उसको कसर नमाज कर लेनी है। वक़ज़ा ला यजूज़ु अल-क़स्रु इज़ा खरजा मिन बैतिही, और इसी एतबार से जायज़ नहीं है कसर नमाज जब वो निकले अपने घर से। वलाकिन लम यतजावज़ फ़िना अल-मदीनती, और लेकिन वो यानी बाहर नहीं निकलता है अपने शहर से, औ उमरान अल-क़रियती या अपने गाँव की आबादी से, तो ये जायज़ नहीं है उसको जब तक कि वो न निकल जाए अपने शहर से बाहर या अपने गाँव की आबादी से बाहर न निकल जाए तो तब फिर उसको कसर नमाज जो वाजिब है। यजूज़ु अल-क़स्रु फ़ी कुल्लि सफ़रिन सवाउन कान सफ़रु लिताअतिन कल हज्ज वल जिहादी। कह रहे हैं कि कसर नमाज जायज़ है हर सफ़र के लिए, हर सफ़र के लिए, चाहे सवाउन चाहे कान सफ़र चाहे सफ़र लिताअतिन इताअत के लिए हो यानी फरमाबरदारी के लिए हो, जैसे कल हज्ज वल जिहादी, कोई जिहाद के लिए निकल रहा है, कोई हज के लिए निकल रहा है, और सफ़र शरई है, सफ़र यानी मुसाफत वही है जो हमने पीछे बयान की 77 किलोमीटर है। कह रहे हैं कि हर उस सफ़र के लिए फिर उसको जायज़ है, चाहे वो इताअत के लिए हो या जैसे हज हो या जिहाद हो, तो उसको सफ़र यानी उस सफ़र के दौरान भी ये जो है कसर कर लेना जायज़ है, क्या वाजिब है। अवकाना लिअम्रिन मुबाहिन का तिजारत, इसी एतबार से चाहे किसी मबाह काम के लिए, जैसे कोई तिजारत के लिए जा रहा है, दूसरे इलाके में जा रहा है, दूसरे शहर में जा रहा है तिजारत के लिए, और ये सफ़र शरई इसके दरमियान जो है मुसाफत है, 77 किलोमीटर मुसाफत है, उसके लिए भी यानी उसको
تجارت کا یہ قصر نماز کر لینا واجب ہے۔ اسی اعتبار سے او کان لامر فیہ معصیۃ کالسرقۃ، اسی اعتبار سے یا کسی ایسے کام کے لیے جس میں یعنی معصیت ہو، جس میں گناہ کا کام ہو، جیسے چوری کرنا، اس میں بھی یعنی اس کو قصر کر لینا واجب ہے جو بھی ہوگا۔ جیسے ایک تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ عبادت کے لیے بھی، مباح کام کے لیے بھی، اسی اعتبار سے کسی گناہ کام کے لیے جا رہا ہے دوسرے شہر میں یعنی چوری کے لیے جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کے دوران اگر یعنی نمازی ہوگا یہ چور تو پھر اس کو اس میں بھی قصر کر لینا ہے سفر کے دوران بھی۔ آیا سمجھ میں؟ یہی کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے او کان لامر فیہ معصیۃ، یعنی گناہ کے کام کے لیے بھی اگر جا رہا ہے تو اگر اس کو سفر شرعی ہو، نمازی ہے یہ چور، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے جو چور تھے وہ نمازی بھی ہوتے تھے، تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے اس مسئلے سے، اسی وجہ سے اس کو فقہاء نے بیان کیا کہ اس دوران بھی اس کو کیا کر لینی ہے؟ قصر نماز کر لینی ہے۔ اسی اعتبار سے اذا اتم المسافر الرباعیۃ وقعد بعد رکعتین اولیین صحت صلاتہ، کہہ رہے کہ اذا اتم المسافر، جب مکمل کر لے گا مسافر الرباعیۃ 4 رکعت والی نماز، یعنی ظہر نماز ہے، اسی اعتبار سے عشاء نماز ہے، اس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ مکمل کر رہا ہے۔ وقعد بعد رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ بھی کر رہا ہے یعنی تشہد بھی کر رہا ہے، صحت صلاتہ، تو اس کی نماز کیا ہے؟ درست ہے۔ وتصیر الرکعتین الاخیرتان نافلتین، اور جو آخری 2 رکعت ہے اس کی وہ کیا ہو جائیں گی؟ نفل نمازیں ہو جائیں گی۔ ولکنہ یکرہ لتاخیر السلام عن محلہ، لیکن مکروہ ہے اس کی یعنی سلام کے تاخیر کی وجہ سے، آیا سمجھ میں؟ ان محلی اپنی جگہ سے، یعنی چونکہ اس نے تاخیر کی ہے 2 رکعت کے بعد ہی اس کو سلام پھیرنی تھی، اس نے اس نماز میں یعنی اس سلام میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کی جو یعنی وہ نماز ہے وہ مکروہ ہو جائے گی، یعنی اس پر کم اجر مل جائے گا، چونکہ اس نے اپنی سلام جو ہے وہ مؤخر کر لی، 4 رکعت کے بعد پڑھ لی، اس کو 2 ہی رکعت کے بعد پھیرنی تھی۔ یہ مسافر کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر اس کو 2 ہی رکعتیں پڑھنی تھی 4 رکعت والوں میں، تو اس کو 2 ہی پڑھنی ہے فرض، تو اس نے یعنی 4 پڑھ لی، اب کہہ رہے کہ اگر وہ 4 رکعت کے درمیان جو ہے قاعدہ اس نے کیا ہے، پہلا تشہد کیا ہے اور تشہد کی مقدار بیٹھا، تو اس کی نماز درست ہے، اس کی آخر کی 2 رکعتیں ہیں وہ نفل ہو جائیں گی، لیکن یہ مکروہ ہے چونکہ اس نے اپنی 2 رکعت کے بعد اس کو سلام پھیرنی تھی، اس کو اس نے 4 رکعت کے بعد پھیر لیا، اس کو مؤخر کیا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے لیکن نماز درست ہے۔ اب ہے اذا اتم المسافر الرباعیۃ ولم یجلس بعد الاولیین قدر التشہد لا تصح صلاتہ لان القصر حتم عندنا وليس برخصۃ، کہہ رہے کہ اذا اتم المسافر الرباعیۃ، جب مکمل کر لے گا مسافر 4 رکعت والی نماز، ولم یجلس بعد الاولیین، اور نہیں بیٹھے گا پہلی 2 رکعت کے بعد، قدر تشہد، تشہد کی مقدار، لا تصح صلاتہ، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن القصر حتم عندنا، چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے قصر ضروری ہے، ولیس برخصۃ، یہ رخصت نہیں ہے، چونکہ ضروری اس کو 2 رکعت کے بعد یعنی ہمارے نزدیک جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لینا رباعیہ میں یعنی 4 رکعت والوں میں، یہ جو سفر کے دوران ہے یہ ضروری ہے، یہ ہمارے یہاں رخصت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو دہرانا ہے پھر اس نماز کو۔ اگر یہ 4 رکعت والی نماز میں 2 کے بعد نہیں بیٹھا تشہد کے لیے، اس کے بعد اب مدت القصری، یعنی قصر کی مدت کتنے ٹائم تک ہم نماز قصر پڑھ سکتے ہیں وہ ہے اس کا بیان آ رہا ہے۔ ولا يزال المسافر يقصر فرضه حتى يرجع ويدخل مدينته، کہہ رہے کہ مسافر برابر قصر فرض کی قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ لوٹے واپس، ويدخل مدینته، اور اپنے شہر داخل ہو جائے، اپنے گاؤں اپنے شہر داخل ہو جائے، تب تک وہ قصر نماز پڑھ لے گا اس میں۔ ويسقط القصر، اور قصر ساقط ہو جائے گا اذا نوى الاقامة لمدة 15 يوما، جب کوئی یعنی نیت کر لے گا اقامت کی کتنے دن؟ لمدت 15 یومن، یعنی 15 دن کی جب نیت کر لے گا کوئی، یعنی 15 دن یا 15 دن سے زائد کوئی بیٹھنے کی یعنی نیت کر لے گا کسی جگہ کسی شہر میں، تو اب وہ مقیم کہلائے گا، اس کو صرف سفر کے درمیان یعنی قصر ہو جائے گی، وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ کیا کر لے گا؟ قصر کر لے گا، یہ مکمل نماز پڑھ لے گا، معاف کر لینا۔ او اکثر فی قریۃ، یا اس سے زیادہ کسی گاؤں میں، یہ شہر میں، گاؤں میں، او فی مدینۃ، یا شہر میں، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر جا رہا ہے کسی
علاقے میں, کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں, اور اس نے نیت کی کہ میں وہاں 15 دن رکوں گا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پھر کیا ہو جائے گی, قصر کی نماز جو ہے وہ اس کو ساقط ہو جائے گی, اس کو وہاں پر پھر کیا کر لینا ہے, مکمل نماز پڑھ لینی ہے, چونکہ وہ وہاں پر مقیم کہلائے گا وہاں پر پھر اگر اس نے 15 دن کی نیت کی ہے وہاں رکنے کی. یہ کہہ رہے ہیں فَإِن نَوَى الْإِقَامَةَ لِأَقَلِّ مِنْ 15 يَوْمًا وَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرْ فَرْضَهُ, کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے نیت کی کیا 15 دن سے کم رکنے کی, 14 دن اس نے نیت کی, 12 دن نیت کی, 13 دن نیت کی, 10 دن, 4 دن, 5 دن, 2 دن وہاں رکنے کی نیت کی, تو کہہ رہے کہ لم یزل یقصر فرضہ, تو وہ کیا کر لے گا, برابر اپنے فرض کی قصر کرتا رہے گا. یعنی کوئی مسافر جا رہا ہے کسی شہر میں, وہاں پر اس نے پہلے ہی نیت کی, گھر سے نکلنے کے وقت اس نے نیت کی میں وہاں 14 دن رکوں گا, 13 دن رکوں گا, 10 دن, 12 دن, ہفتہ, تو یہ کہہ رہے کہ 5 دن, 2 دن, تو کہہ رہے کہ اس دوران وہ پھر وہاں پر بھی قصر نماز پڑھ لے گا. یہ اس کو واجب ہے, یہ ضروری نہیں, یہ نہیں سمجھ لے گا کہ بس مجھے یہ رخصت ہے, نہیں, وہاں پر اس کو قصر کر لینی ہے. یہ ہے. اب کہہ رہے کہ وقضا, اسی اعتبار سے اذا لم ینوی الاقامت, اب کسی نے نیت نہیں کی اقامت کی, رکنے کی, وبقی سنین بدون نیت, اور سالو سال وہاں وہ رہا کیا, بغیر نیت کے, بنیت بدون نیت اقامت, بدون نیت الاقامت یعنی اقامت کی نیت کے بغیر, یقصر الصلاۃ, تو وہاں پر قصر نماز کی, یعنی وہاں پر وہ نماز کی قصر کر لے گا. جیسے ہم جا رہے ہیں کسی شہر میں, اب ہم نے نیت کی کیا, وہاں پر ہم رکیں گے 10 دن, یعنی کسی کام میں ہمیں 10 دن لگ جائیں گے, ہفتہ لگ جائے گا. اب ہم نے وہاں پر ہفتہ قیام کیا, ہفتے میں وہ کام نہیں ہو, اس کے بعد ہم نے کہا نہیں اب اور 1 ہفتہ لگ جائے گا, تو اس دوران بھی ہم قصر کر لیں گے. اس کے بعد وہ 1 ہفتے کے بعد پھر سے وہ کام نہیں نکلا, اس کے بعد میں نے پھر نیت کی نہیں 1 ہفتہ میں کام ہو جائے گا, پھر 1 ہفتہ رکا, اسی اعتبار سے مہینہ نکل گیا, سال نکل گیا, تو مجھے وہاں پر پھر یعنی اس مہینے سال میں مکمل یعنی مسلسل یہ قصر نماز پڑھ لینی ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے, یعنی اگر ہم جا رہے ہیں کہیں, ہم نے پہلے کیا نیت کی تھی 4 دن 5 دن رکیں گے وہاں پر, تو یا بغیر نیت کیے گئے تھے تو پتہ ہی نہیں تھا کتنے ٹائم لگ جائے گا, تو اسی اعتبار سے اگر ہم نے 4 دن کی نیت کی تھی, اس کے بعد اس کام میں پھر ہفتہ لگ گیا, تو اس میں اور زیادہ ہفتہ پھر ہم نے لگا کہ اور زیادہ ہفتہ لگ جائے گا, تو اور 1 ہفتہ ہم نے رکے, تو اسی مسلسل یہ جو اب ہمارا ٹائم بڑھتا جائے گا, اس میں ہم نفل کیا یعنی قصر نماز پڑھتے جائیں گے, اس میں مکمل نماز نہیں پڑھیں گے. ہاں جب تک ہمیں یعنی اقامت کی نیت نہیں کر لیں گے تو تب تک ہم یعنی اس کی کیا قصر کرتے رہیں گے. تو یہ مدت القصر یعنی یہ سبق بھی ہو گئے. انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کے یعنی مسافر کی 2 اسباق آ رہے ہیں, ان کو بھی حل کر لیں گے. تو چلیے ہو گیا ہمارا آج کا سبق.